بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری جو عشرہ ہے وہ اعتکاف، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اعتکاف کیا وہ فرمایا ساری زندگی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان اعتکاف کیا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری 20 دن اعتکاف کیے، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا، اور یہی روایت صحیح ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان کے آخری 10 دن میں مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر کوئی آدمی محلے کی جامع مسجد میں ایک آدمی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، سب کی طرف سے بیٹھنے کا جو ہے وہ سنت کا طریقہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ سب کا بیٹھنا ضروری نہیں، اگر بہت سارے لوگ بیٹھ جائیں تو سب کو ثواب ملے گا۔ اور پھر اعتکاف کے اندر یہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف چند چیزیں اس کا خیال رکھا جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، غیر مسلم کے اوپر اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والا عاقل ہو، بالغ ہو، بچے کے اوپر اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کرتا ہے لیکن ساتھ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو فرمایا اس کا اعتکاف جائز نہیں ہے۔ اور کسی نے ایک روزہ چھوڑ دیا دوران اعتکاف تو فرمایا اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح چند چیزیں ایسی ہیں جو اعتکاف کے اندر جن کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو اعتکاف کا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں اعتکاف کر کے، اعتکاف کی نیت سے، لیکن وہ مسجد کے اندر ضرورت سے زائد دنیا کی باتیں کرتے ہیں جو کہ ناجائز ہے، اور ویسے بھی مسجد کے اندر دنیا کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ چاہے جائے کہ اعتکاف کی نیت ہو، پھر رمضان کا مہینہ ہو، پھر روزہ ہو، اور پھر مسجد کے اندر بیٹھ کے اعتکاف کے اندر ہم جو ہے ایسی باتیں کریں جو نامناسب ہوں یا واہیات ہوں۔ بے جا موبائل کا استعمال، جیسے آج کل نوجوان موبائل لے جاتے ہیں مسجد میں اور بے دریغ اس کا استعمال کرتے ہیں، مسجد کے تقدس کا بھی خیال نہیں کرتے، یہ نامناسب اور ناجائز ہے۔ اسی طرح معتکف کو چند چیزوں کی اجازت بھی ہے، جیسا کہ مسجد میں کھانا، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ معتکف کا مسجد میں سونا بالکل جائز ہے۔ معتکف کا مسجد میں نکاح کرنا یا نکاح کی تقریب میں شریک ہونا بالکل جائز ہے، اور معتکف کا ضرورت کی بات کرنا بالکل جائز ہے، اور معتکف کا کپڑے بدلنا بالکل جائز ہے۔ معتکف کا اپنی نشست بدلنا، یعنی ایک جگہ پہلے بیٹھا ہوا تھا اب وہ جگہ تبدیل کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے، جائز ہے۔ اور اسی طرح معتکف کا اپنی اعتکاف کے لیے کپڑے لٹکانا تو یہ بھی جائز ہے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح معتکف کا قضاء حاجت کے لیے مسجد سے باہر جانا، کہ مسجد کے اندر اگر قضاء حاجت کی جگہ نہ ہو تو مسجد سے باہر بھی اس کو نکلنے کی اجازت ہے، وہاں پہ لائن میں لگنے کی بھی اجازت ہے، لیکن وہاں پر دنیا کی بات نہ کرے رہے، ضرورت سے زائد کسی سے بات نہ کرے۔ اور اسی طرح چند چیزیں ایسی ہیں جو اعتکاف کے اندر بیٹھ کر ان کو نہ کرنا مناسب ہے، جیسا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے ہم دنیا کی باتیں کرنا اور بے ضرورت کرنا اور بہت زیادہ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں سگریٹ اور حقہ پینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف بہت سارے لوگ اشغالات اور بہت سارے لوگ اس میں عجیب کیفیت کا شکار ہیں کہ مسجد کے اندر اعتکاف میں جب بیٹھ جائیں تو کیا غسل کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ذرا بات ذہن میں رکھیے گا۔ غسل اگر تو واجب ہو چکا ہے، غسل جنابت ہے، تو پھر تو بالاتفاق جائز ہے کہ فوراً مسجد سے نکلے، اور مسجد سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ وہ مسجد کے اندر رومال بچھاتا جائے اور آگے چلتا جائے، ایک رومال بچھایا، اس کی حدود جب ختم ہوئی تو دوسرا رومال آگے بچھا دے، یعنی اسی طرح مسجد کے اندر جو ہے وہ انہی کپڑوں کے ساتھ نہ جائے تاکہ
مسجد ناپاک نہ ہو، ایک تو اس چیز کا خیال کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹھنڈک کے لیے یا جمعہ کی نماز کے لیے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر جمعہ کا دن ہو اور اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو یا بہت زیادہ گرمی ہو تو غسل کی نیت سے واش روم تک یا غسل خانے تک جانا نہیں چاہیے۔ ہاں یہ قضاء حاجت کے لیے جب جائے تو 2-4 لوٹے اپنے اوپر ڈال لے، تو اتنی ہی دیر میں غسل کر کے واپس آ جائے جتنی دیر میں انسان وضو کر کے واپس آتا ہے، تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بے شک روزانہ ہی ایسا کرے، یعنی کہ وہ گیا قضاء حاجت کے لیے اور قضاء حاجت پوری کر کے اس نے 2-4 لوٹے اپنے اوپر جلدی جلدی ڈالے اور اسی طرح اپنے بٹن بند کیے اور اسی واپس اعتکاف میں آ گیا تو جائز ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں اعتکاف میں جو کثرت سے کرنے چاہیے، مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت ہے، بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک ہے، بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے یکسوئی اور تنہائی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ جتنا تنہائی میں بیٹھیں گے، جتنا آپ اکیلے بیٹھیں گے، اتنا آپ شوق اللہ کی عبادت کا آپ کو زیادہ، جتنا آپ مجلس میں لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے تو آپ باتوں میں اور اس طرح کی دنیاوی مذاق میں بہتے چلے جائیں گے۔ اعتکاف کا اجر اور فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ رب العزت اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی کہ ایک خندق کا جو فاصلہ ہوگا وہ زمین اور آسمان کے برابر ہوگا۔ تو ماشاءاللہ جس نے 10 دن اعتکاف کیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو یہ اعتکاف کرنا اس کے لیے جنت کے واجب ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اعتکاف کرنے کی اور صحیح اعتکاف کرنے کی توفیق